ہم دو بہن بھائی تھے۔ میری عمر 17 سال تھی جبکہ میرا چھوٹا بھائی 10 سال کا تھا۔ میرے ابا مزدوری کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ اس طرح میرے والدین ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک دن ہم دونوں بہن بھائی اسکول سے گھر لوٹے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے چارپائی پر ابا کی لاش پڑی تھی اور اماں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ ابا مزدوری کرنے گئے تھے کہ ان کے اوپر دیوار گر گئی تھی اور یوں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ میں اور بھائی اماں کے گلے سے لگ کر رو رہے تھے، لیکن اماں تو اپنے حواس کھو بیٹھی تھیں۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے اسکول جانا بند کر دیا اور اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا میرا بھائی پڑھ لکھ جائے گا تو اماں کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ لڑکیاں تو آخر پرائی ہوتی ہیں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے میرا تعلیمی سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اتنی مہنگائی میں کرایہ ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن پھر جب اماں کو کچھ اور گھروں کا کام مل گیا تو اماں نے مجھے کام چھڑوا کر زبردستی ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ ہم دونوں بہن بھائی پڑھ جائیں۔ میں صبح اسکول جاتی اور پھر واپس آنے کے بعد اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی کہ چلو کچھ اماں کا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ لیکن بہت مشکل سے میری تعلیم چل رہی تھی کیونکہ میں اسکول بھی زیادہ توجہ سے نہیں پڑھ پاتی تھی اور درمیان میں آنے والے وقت نے مجھے پڑھائی میں بہت کمزور کر دیا تھا۔ میں 9ویں جماعت کی طلبہ تھی لیکن عمر میں 17 سال کی ہو گئی تھی اور کلاس کی تمام لڑکیوں سے بڑی تھی، اس لیے بہت سی لڑکیاں تو میرا مذاق بھی بناتیں کہ میں ابھی تک 9ویں جماعت میں ہوں۔ احساس کمتری کا شکار ہو کر میں ٹھیک سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی اور اسی لیے میں ٹیسٹ میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ میری ٹیچر نے میرے اماں کو ملنے کے لیے بلایا اور میری کارکردگی کو سامنے رکھا تو اماں نے انہیں ہمارے حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دوں گا اور پیسے بھی نہیں لوں گا۔ آپ کی بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لائبہ پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائے۔ ان کی یہ بات سن کر تو اماں خوش ہو گئیں کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں تاکہ کسی اچھے گھر میں میری شادی ہو جائے تاکہ میں اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے منع کر دیا کیونکہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ٹیچر کہنے لگا کہ تم لوگوں کے گھروں کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی کے بعد میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دیا کروں گا، اس طرح تمہارا خرچ بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور اگلے ہی دن سے میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنے اسکول ٹیچر کے گھر جانے لگی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرے ٹیچر اکیلے رہتے ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے۔ کافی سارے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹیچر نے مجھے بہت محنت سے پڑھانا شروع کر دیا اور اگلے ہی ٹیسٹ میں نے بہت اچھے نمبر لیے۔ میری اماں میری پڑھائی کی طرف سے مطمئن ہو گئیں۔ اب میں صبح اسکول جاتی، دوپہر میں کچھ وقت سر کے گھر کے کام کر دیتی اور پھر ٹیوشن مل جاتی اور وہاں ہر چھٹی سے پہلے ٹیچر کے کچھ چھوٹے موٹے کام نپٹا کر واپس گھر آ جاتی۔ سب سے آخر میں میری ہی چھٹی ہوا کرتی تھی کیونکہ سب بچوں کے جانے کے بعد ہی ٹیچر مجھ سے اپنے گھر کا کھانا وغیرہ بنواتے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی لیکن گھر کے حالات نے وقت سے پہلے مجھے بہت ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے بابا ایک مزدور تھے اور مزدوری کرتے کرتے وہ بھی زندگی کی بازی ہار چکے تھے، اور پھر میری ماں کو جب سے دل کا مرض ہوا تھا وہ کام کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی، ساتھ ہی انہیں بہت سی اور بیماریاں بھی لگ گئی تھیں اور ان کی دواؤں کا خرچہ ہی بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اماں ایک دو گھروں میں کام کر رہی تھیں۔ میری ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں آ گئی تھیں۔ غریبی انسان کو عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری ماں حالات سے مجبور تھی۔ میں ٹیچر کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ وہ ایک امیر شخص تھے۔ ان کے گھر میں ہر قسم کی آسائش موجود تھی اور اتنی ٹھنڈی بارش میں ان کے ڈرائنگ روم میں ہیٹر چل رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے، جبکہ ہم تو بنیادی ضروریات کے لیے بھی زندگی سے لڑ رہے تھے۔ ٹیچر کے پاس ہر قیمتی سے قیمتی چیز موجود تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب ٹیچر میرے لیے گرم گرم چائے لے کر آئے۔
میرے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر مجھے کہنے لگے کہ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں بس چائے پی کر اپنے گھر جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولے، چلی جانا، تمہیں بہت جلدی ہے اپنے گھر جانے کی۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے آخر تک روک لیا کرتے تھے۔ سب بچوں کی چھٹی ہو جاتی لیکن میں بیٹھی رہ جاتی اور پھر وہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتے اور اس کے بعد مجھ سے اپنا کام کہتے۔ ان کے انداز میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ میں ان کی کسی بات کو انکار نہ کر پاتی۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں چائے پینے لگی۔ مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ گرم گرم چائے میرے اندر ایک سکون پہنچا رہی تھی۔ میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ ٹیچر اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائے تھے۔ چائے ختم کرتے ہی میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے کچھ اور دیر رکنے پر مجبور کیا کہ بارش ابھی بہت تیز ہو رہی ہے۔ آج اچانک اتنی تیز بارش ہو گئی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے اور مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے عجیب سی غنودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر میرے کمرے میں سکون سے لیٹ جاؤ، جیسے ہی بارش کم ہوتی ہے تم چلی جانا۔ میری ماں کے پاس فون نہیں تھا کہ میں انہیں فون کر کے اطلاع دے دیتی۔ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے میسر تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ میں ان کی بات مان کر ان کے بیڈ روم میں چلی گئی، لیکن گیلے کپڑوں کی وجہ سے میں ان کے بستر پر نہیں لیٹنا چاہتی تھی۔ ٹیچر بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی چلے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں آسانی سے ان کے بستر پر لیٹ سکتی ہوں۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ بستر گیلا ہونے کی فکر نہ کرو، تم آرام کر لو، بعد میں سب صاف ہو جائے گا۔ میرے لیے ایک پل بھی کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً ان کے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں زور زور سے شور مچانے لگی تھی۔ میری آواز پر وہ کمرے میں آئے، یوں پیار سے کہنے لگے کہ لائبہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آرام سے رہ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے بارش کے رکنے تک یہاں ٹھہرنے کا کہا تھا، لیکن اب بارش ختم ہو چکی ہے تو مجھے جانے دیں۔ لیکن انہوں نے جیسے میری بات سنی انسنی کر دی اور مجھے کمرے میں بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے زور زور سے چیخنے لگی، لیکن جیسے انہوں نے اپنے کان بند کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے آئے۔ میں بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگے۔ میں ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہتی تھی، مجھے بس اپنے گھر واپس جانا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، لائبہ تم رات سے بھوکی ہو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرتا ہوں، پھر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میری ماں بیمار ہے، آپ مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ اب سے تمہارا گھر یہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی اور پیچھے مجھے دوبارہ کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے مجھ سے وہ کیا چاہتے تھے اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رات بھر میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پلٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم رات کو ہی واپس گھر چلی گئی تھی اور وہ واپس چلی گئی ہیں۔ ان کی بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جان گئی تھی کہ میری ماں مجھے لے کر بہت پریشان ہوگی۔ میں نے ان سے منت کی کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، مجھے یوں بند نہ کریں، آپ کو کیا ملے گا؟ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، بہت مشکل سے تم مجھے ملی ہو، میں نے بہت دن انتظار کیا ہے اور اب تم میرے ہاتھ آئی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تمہاری ماں بھی رو دھو کر صبر کر لے گی، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا
اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ٹیچر مجھے کیوں یہاں پر قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ان کے پاس رہتے ایک دن گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے پاس دوبارہ کھانا لے کر آئے تو میں نے پھر ایک نوالا نہ کھایا۔ میں پچھلی رات سے بھوکی تھی۔ ان کو میری بہت زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم بھوکی کب تک رہو گی؟ میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بند کر کے رکھا ہے اور آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ایک بہت غریب لڑکی ہوں اور میری ماں تو میری بغیر موجودگی میں پاگل ہو جائے گی۔ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ وہ میری بھوک ہڑتال سے پریشان تھے۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئے اور بہت محبت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیچر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور والد کے انتقال کے بعد انہیں اپنے والد کی جگہ سرکاری ملازمت مل گئی تھی۔ باپ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملازمت کی تھی اور وہ گھر سنبھالنے لگے، اپنے بہن بھائیوں کا تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور اپنی زندگی میں انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے اپنی جوانی برباد کر دی۔ میں نے ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری بھی سنبھال لی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو کبھی تکلیف نہ ہونے دی۔ ایک ایک کر کے میں نے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کر دی اور پھر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی سیٹ کروا دیا۔ بس ایک بہن باقی رہ گئی تھی جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں خود 40 سال کا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے بھی شادی کر لی تھی اور ان دونوں کی شادیوں کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن سب بہن بھائی گھر میں جمع ہو گئے اور مجھ سے گھر کا حصہ مانگنے لگے، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جن بہن بھائیوں کو پروان چڑھانے میں جوانی ختم کر دی، وہ بھائی بہن ایک دن مجھ سے اس طرح کی بٹوارے کی بات کریں گے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اگر میں یہ گھر بیچ دوں گا تو میں اور تمہارا چھوٹا بھائی کہاں جائیں گے، لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہیں میری کوئی قربانی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صرف گھر کا حصہ چاہتے تھے۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ابا کا گھر فروخت کر کے سب کو حصہ دے دیتا۔ میں نے وہ گھر فروخت کیا اور سب بہن بھائیوں کو حصہ دے دیا۔ میرے اور میری چھوٹی بہن کے حصے میں جو پیسے آئے، اس سے میں نے یہ گھر خرید لیا، لیکن مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ میرے باپ کا گھر فروخت ہو گیا تھا۔ میرے بھائی بہنوں نے اپنا سارا راستہ الگ الگ کر دیا۔ جن بہن بھائیوں کو دیکھ دیکھ کر میں جی رہا تھا، وہ بہن بھائی مجھ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے تھے۔ میں اپنی چھوٹی بہن سے مل کر ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری چھوٹی بہن کو کینسر ہے۔ میں نے اپنی بہن کے علاج پر اپنی ساری جمع پونجی ختم کر دی تھی، لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو مدد کے لیے کہا، لیکن وہ سب تو بالکل ہی پرائے ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری بہن زندگی کی بازی ہار گئی اور موت اس کا مقدر بنی۔ لیکن اس کی موت صرف اس کی ہی نہیں تھی، بلکہ میری بھی موت تھی، کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں بھی مر جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی میرا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے زندہ رہنا تھا۔ میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنی شروع کر دی اور اسکول کی نوکری کو بھی جاری رکھا۔ میرے لیے زندگی سوائے ایک اذیت کے کچھ نہیں تھی۔ میں 40 سال کا ہو گیا تھا۔ اب تک میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے لگائی تھی، لیکن اب میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو میرے اکیلے پن کو دور کرتا۔ اپنی بہن کی موت کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور انہی دنوں تم اسکول میں پڑھنے کے لیے آئی اور تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری بہن زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ ٹیچر میرے پاس سے اٹھ کر گئے اور کمرے کی الماری سے ایک البم نکال کر لے آئے اور اپنی چھوٹی بہن کی تصویریں مجھے دکھائیں تو میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ہو بہو ہی میرے جیسی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس دن سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، لیکن جب تم ٹیسٹ میں فیل ہوئی تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر تمہاری ماں نے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا تو یہ جان کر میرا دل ڈوب گیا۔ تم اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف سہ رہی ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری بہن دوبارہ سے کینسر میں مبتلا ہو گئی ہے۔
میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں تمام پریشانیوں سے نکال دوں۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہیں ساری خوشیاں دوں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں رات گئے تک تمہیں یہیں روکے رکھتا تھا، کیونکہ تم سے باتیں کر کے مجھے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اپنی بہن کو کھونے کے بعد جو خلا میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، تم سے ملنے کے بعد وہ خلا پر ہونے لگا تھا۔ کئی دنوں سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ مجھے تم میں اپنی بہن کی کمی نظر آتی ہے۔ یہ کہہ کر ٹیچر رونے لگے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنوں کے رویوں نے انہیں پوری طرح سے مار دیا تھا۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر رہے ہیں، اور ان کی اس حرکت سے میری ماں کس اذیت سے دوچار ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں ہمیشہ آپ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی رکھوں گی اور روزانہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ میں نے انہیں احساس دلانا چاہا کہ میری ماں میری گمشدگی پر کس قدر پریشان ہوں گی۔ وہ بھی میرے لیے اسی طرح دکھی ہوں گی جیسے آپ اپنی بہن کے لیے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے ٹیچر کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ مجھے آزاد کر دیں۔ میں بالکل ان کی چھوٹی بہن کی طرح ہی رہوں گی۔ اچانک ہی ٹیچر زور زور سے رونے لگے۔ ان کے اندر ایک غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ ٹیچر بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں ان کی چھوٹی بہن کی طرح ان کے ساتھ رہوں گی نا، کبھی انہیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی، ان کے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح انہیں اکیلا تو نہیں کروں گی۔ بہت سے خدشات تھے جو ان کے دل میں امڑ رہے تھے۔ میں نے انہیں پوری طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ ٹیچر نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگے تھے۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کل پھر ان کے پاس آ جاؤں گی۔ ٹیچر نے بھیگتی آنکھوں سے مجھے الوداع کیا تھا۔ بارش کے بعد ہر منظر نکھر چکا تھا اور میں ٹیچر کے عالی شان گھر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آسائش زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ اپنوں کا ساتھ اور محبتوں کا احساس ہی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میری اماں میرے لیے رو رہی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں میرے گلے لگ گئی۔ اس وقت مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اپنوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں اب اپنے ٹیچر کو تنہا نہیں رہنے دوں گی۔ وہ بہت محبت کرنے والے تھے اور وہ میرے لیے بڑے بھائی جیسے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اگر میں انہیں سچ بتاتی تو شاید وہ مجھے کبھی دوبارہ ان کے گھر نہ جانے دیتی۔ کبھی کبھی ہم کچھ دولت کی خاطر اپنوں کا دل توڑ دیتے ہیں اور انہیں زندگی میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن ہماری وجہ سے کسی کی پوری زندگی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک بات جو میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی وہ یہ کہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔